خبیب بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے حفص بن عاصم نے اور ان سے ابو سعید بن مولا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسی حالت میں بلایا، میں نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر بعد میں نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے نہیں فرمایا ہے اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں بلائیں تو ہاں میں جواب دو؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، آج میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک ایسی سورت کی تعلیم دوں گا جو قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور جب آپ باہر نکلنے لگے تو میں نے یاد دلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قرآن کی سب سے بڑی سورت بتانے کا وعدہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، یہی وہ سوا مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4474۔ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، حالانکہ جس کا یہ کہنا ملائکہ کے کہنے کے ساتھ ہو جائے اس کی پچھلی تمام خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4475۔ امام بن منبع نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کو یہ حکم ہوا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھکتے ہوئے داخل ہو اور ہتتا کہتے ہوئے، یعنی اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، لیکن وہ الٹے چوتڑوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور کلمہ ہتتا کو بھی بدل دیا اور کہا کہ حبت فی الشہرہ، یعنی دل لگی کے طور پر کہنے لگے کہ دانہ بال کے اندر ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4479۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراؤ حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا، یہ تو واقعی سب سے بڑا گناہ ہے، اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا، یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں گے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا، یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4477۔ نافع بن جبیر نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اس کے لیے مناسب نہ تھا، اس نے مجھے گالی دی حالانکہ اس کے لیے مناسب نہ تھا۔ اس کا مجھے جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں، اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ میرے لیے اولاد بتاتا ہے، میری ذات اس سے پاک ہے کہ میں اپنے لیے بیوی یا اولاد بناؤں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4482۔